بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اس نظام کے سلسلے میں یہ طے کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ جو فرد بھی اور جو جماعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنوں سے، ذلت سے، رسوائی سے، ناکامی سے اور ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی اہمیت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنے خطاب میں، اپنے بیان اور اپنی تقریر میں یہ جملے کثرت سے ارشاد فرماتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ فی النار وکل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ عموماً اور کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے، تقریر فرماتے تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے یہی ہوتے تھے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ یا اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اور سب سے زیادہ سچا کلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ اور سب سے اچھا راستہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ، پسند کردہ راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرماتے تھے کہ وَكُلَّ
محدثۃ بدعہ وشر المحدثات بدعہ، کہ جو سب سے بدترین چیز ہے وہ نئی نئی چیزیں ہیں جس کا سنت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں، اور ہر نئی چیز جس کا اللہ کے رسول کی شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمائی اور امت کو اس بات کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی کہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے۔ سنت کہا ہی جاتا ہے اس طریقے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو۔ اب چاہے وہ طریقہ فرض کے درجے کا ہو، چاہے وہ طریقہ واجب کے درجے کا ہو، چاہے وہ طریقہ نفل اور مستحب کے درجے کا ہو، اور چاہے وہ طریقہ مستحسن اور آداب کے قبیل سے ہو، ہر ایسا طریقہ، ہر ایسا راستہ، ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، آپ نے اس کو پسند فرمایا، آپ نے امت کو اس کی تلقین فرمائی، وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ ڈھنگ اور وہ سبیل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتی۔ تو سنت والے راستے سے انسان کی زندگی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے، سنت والے راستے سے انسان کی زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے، اور سنت والے راستے کو اختیار کرنے سے انسان کی زندگی فتنوں سے اور مصیبتوں سے اور آفتوں سے محفوظ بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اپنے سامنے سے کھانے میں سہولت ہے، آسانی ہے، اور اپنے سامنے سے کھانے میں خوبصورتی بھی ہے، تہذیب بھی ہے، شائستگی بھی ہے، اور وقار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مرد داڑھی رکھیں، تو داڑھی رکھنے میں ظاہر ہے کہ مرد کی خوبصورتی ہے، ورنہ اگر مرد کے چہرے پر داڑھی نہ ہو تو پھر ایک ہجڑے میں اور ایک مرد میں فرق کرنے والی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے پائجامے کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، تو اس میں آسانی ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اور اس میں مصیبت سے حفاظت ہے۔ ورنہ جن لوگوں کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے یا ایڑی سے نیچے گھسٹتا ہے تو کپڑے خراب ہوتے ہیں، جلد پھٹ جاتے ہیں، اور پھر جو زمین کے جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ مٹی کے ساتھ کپڑوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور ان کپڑوں کے راستے سے اس انسان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہ انسان کی صحت کو، اس کے جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اب کہنے کو، عمل کرنے کو تو ایک معمولی سا عمل ہے، ایک معمولی سی سنت ہے،
لیکن اس سنت کو اختیار کرنے میں آسانی ہے، سہولت ہے، خوبصورتی ہے، بہت سی آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت بھی ہے۔ جب کبھی بھی انسان سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسی وقت وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو عام سنت ہے کھانے کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا نہ کھایا جائے، اور بھوک لگنے کے وقت تک کھانا کھایا جائے، لیکن مکمل پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، بلکہ پیٹ کے ایک حصے کو خالی رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک عام سنت ہے، معمولی سنت ہے، جس سنت کو اختیار کرنے میں بظاہر کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن جب کبھی انسان اس عظیم سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ ہزاروں بیماریوں میں 999 بیماریاں وہ ہے کہ جو بغیر خواہش کے کھانے سے اور ضرورت سے زائد کھانے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بھوکے رہنے سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں کمزوری تو پیدا ہو جائے، لیکن بھوکے رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر بیماری نہیں پیدا ہوتی۔ جب کبھی بھی کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان نے کھانے پینے میں اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، وہ چیز کھائی جو نہیں کھانا چاہیے، ایسے وقت میں کھایا جس وقت میں نہیں کھانا چاہیے، اتنا کھایا جتنا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ وہ بے اعتدالیاں ہیں کہ جن اعتدالیوں کی وجہ سے انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور جب آدمی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس میں انسان طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کو ڈاکٹر طرح طرح کے پرہیز بتلا دیتے ہیں، اور پھر دوا اور علاج پر ہزاروں روپیہ اس کا خرچ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ تو یہ دشواری کیوں پیدا ہوئی؟ اگر انسان غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر انسان جائزہ لے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس نے چونکہ سنت والے راستے کو چھوڑ دیا تھا، جو اعتدال والا راستہ تھا، جو خوبصورت راستہ تھا، آسان راستہ تھا، اس آسان اور معتدل اور خوبصورت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل شادی بہت دشوار ہو چکی ہے کہ مناسب جوڑے نہیں ملتے، لڑکے کی عمر ہو چکی ہے لیکن اس کی پسند کے مطابق اس کو لڑکی میسر نہیں آ رہی، لڑکی کی عمر دراز سے دراز ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن اس کے مناسب کوئی رشتہ لڑکے کی شکل میں نہیں مل پا رہا۔ تو ان دشواریوں میں اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم غور کریں، یا اگر رشتہ مل بھی گیا
اور پسند آ بھی چکا، اس کے بعد بھی انسان کے لیے جو نکاح اور شادی دشوار ہو جاتی ہے، وہ دشوار کیوں ہو جاتی ہے؟ اس بنیاد پر دشوار ہو جاتی ہے کہ وہاں وہ سنت والے راستے کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ سنت میں رشتے کے انتخاب میں جو معیار مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دینداری کو مقرر کیا، وہ حسن اخلاق کو مقرر کیا، وہ کردار کو مقرر کیا۔ لیکن آج ہم معیار دوسری چیزوں کو بناتے ہیں، مالداری کو معیار بناتے ہیں، یا دنیاوی تعلیم کو معیار بناتے ہیں، یا کاروبار کو معیار بناتے ہیں، یا اچھی سے اچھی ملازمت اور عہدے کو معیار بناتے ہیں، یا خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو اصل معیار جو سنت والا راستہ تھا، اس راستے کو تو ہم نے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر رکھا، اور پھر ہم نے اپنے مطابق جو پسند شدہ طریقہ ہے اس کو معیار بنایا، اس کو اسٹینڈرڈ بنایا، تو اس کے نتیجے میں رشتوں کا ملنا دشوار ہو گیا۔ ایک عام بات ہے، دینداری کو ہم سب سے بعد میں دیکھتے ہیں، اگر ہمارے اندر کچھ دینداری ہے، ورنہ پہلے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر بار ہے یا نہیں، اس کا کاروبار ہے یا نہیں، اس کی ملازمت اور کوئی عہدہ ہے یا نہیں، اس میں خوبصورتی ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمارے اندر کچھ دینداری اور کچھ اخلاق ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں۔ ورنہ پہلے نمبر پر دینداری کو دیکھتے ہوئے رشتے کو قبول کیا ہو یا رشتے کو رد کیا ہو، ہزاروں میں اکا دکا ہمارے معاشرے میں ایسے ملیں گے۔ تو اس معیار کو، جو سنت والا معیار تھا، اس معیار کو جب ہم نے چھوڑا تو ہمارے لیے رشتوں کا ملنا دشوار ہو گیا، اور پھر رشتوں کے ملنے کے بعد اس کو انجام تک پہنچانا یہ دشوار ہو گیا۔ وہاں بھی اگر دشواری کا بنیادی سبب اگر ہم تلاش کریں گے تو نظر آئے گا کہ وہاں سنت کی مخالفت ہو رہی، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی اور اپنے خود ساختہ معیارات ایسے مقرر کر رکھے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے اس معاشرے میں ایک اپنی بیٹی کی شادی کو انجام تک پہنچانا یہ بہت دشوار ہو گیا۔ حالانکہ سنت والے راستے میں کوئی دشواری نہیں، سنت والے راستے میں یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کرو، ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سنت والے راستے میں یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو پورے گاؤں والوں کو دعوت دو۔ سنت والے راستے میں یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں تو دعوت میں گوشت اور بریانی ہی ہونا چاہیے۔ سنت والے راستے میں اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ اگر کسی دلہن کو ایک دلہن کی حیثیت سے رخصت کرنا ہو اور رخصت کر کے لانا ہو تو بسیں بھر کر آپ جاؤ اور وہاں سے لے کر آؤ۔ سنت والے راستے میں اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو اس کے گھر کا سارا ساز و سامان اس کو مہیا کرو اور پھر اس کو رخصت کرو، خالی ہاتھ مت رخصت کرو۔ یہ سنت والے راستے نہیں۔ اب اگر ہم غور کریں کہ دشواریاں کہاں پیش آتی، دشواریاں ان تمام وجوہ کی وجہ سے پیش آتی کہ ہم نے یہ ضروری سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو تمام رشتہ داروں کو بلانا ضروری ہوگا،
ہم نے یہ ضروری قرار دے رکھا ہے کہ نکاح کرنا ہو تو سارے گاؤں والوں کو کھلانا ضروری ہے۔ ہم نے یہ ضروری قرار دے رکھا ہے کہ اگر نکاح کرنا ہو تو کوئی اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا کھلانا ہی ضروری۔ دلہن کو رخصت کر کے لانا ہے تو یہ ضروری قرار دے رکھا ہے کہ بس اور 2 بس اور ٹرک بھر کر لے جانا لوگوں کو، رشتہ داروں کو ضروری۔ ہم نے یہ ضروری قرار دے رکھا ہے کہ اگر بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے گھر کے سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کو رخصت کرنا۔ تو اب یہاں ایک انسان کو اپنے بیٹے یا بیٹی کے نکاح میں دشواری کیوں پیش آئی؟ اس وجہ سے پیش آئی کہ اس نے سنت والے راستے کو چھوڑ دیا، اور سنت والے راستے کی کیا اہمیت ہے ہمارے اندر، اور اس کے مقابلے میں دوسرے طریقوں کو ہم نے کیا مقام دے رکھا ہے، اس کا ابھی ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ ہمارے یہاں تعلقات کی درستگی اور تعلقات کا بگاڑ، اس کا معیار معاشرتی امور ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں۔ یعنی ہم کسی سے رشتہ اگر جوڑتے ہیں یا اگر ہم کسی سے رشتہ توڑتے ہیں تو یہ رشتہ جوڑنے اور رشتہ توڑنے کا معیار ہمارے نزدیک سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے خود ساختہ رسم و رواج ہیں۔ ہم رشتے کیوں توڑتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ فلاں نے شادی کی دعوت نہیں دی تھی، اس لیے ہم نہیں جائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے۔ ہم نے اس کو دعوت دی تھی، وہ ہمارے یہاں محفل میں شریک نہیں ہوا، اس لیے ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے یہاں میت ہو چکی تھی، اس نے ہم کو اطلاع نہیں دی، یا وہ ہماری تعزیت کرنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے ہمارا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ہے ہمارے یہاں رشتے کے جوڑنے اور رشتوں کو توڑنے کے معیارات۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے رشتوں کو جوڑنے اور رشتوں کو توڑنے کا معیار وہ اللہ کے رسول کی سنت ہونا چاہیے۔ ہم رشتہ کسی سے اس وجہ سے توڑیں کہ وہ سود کھاتا ہے، ہم رشتہ اس وجہ سے توڑیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارا رشتے کا توڑنا اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ وہ حرام کاروبار میں ملوث ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سنت اور شریعت کی مخالفت وہ رشتوں کے توڑنے کی بنیاد بنے، لیکن ہمارے یہاں یہ دوسرے نمبر پر ہے یا تیسرے نمبر پر ہے، یا اس کا ہمارے یہاں کوئی خانہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاشرتی امور اور خود ساختہ رسم و رواج، اس کو اپنانا، اس کو نبھانا، یہ ہے رشتوں کو باقی رکھنے اور رشتوں کو توڑنے کی بنیاد۔ اور دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امت مسلمہ کو آج فتنے میں مبتلا کر رہی، ذلت و رسوائی میں مبتلا کر رہی، اور اس چیز نے مسلمانوں کی زندگی کو دشوار بنا دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ اس امت کے لیے عزت، اس امت کے لیے غلبہ، اس امت کے لیے کامیابی اور اس امت کے لیے نصرت اور آسانی اور خوبصورتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور آپ کی سنت کی اتباع میں پوشیدہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا صاف ارشاد کہ جعل الذل والصغار علی من خالف امری، کہ جو بھی میرے معاملے کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے ذلت اور رسوائی طے ہے۔
اس کو ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں نکال سکتا اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا۔ اور دوستو، سنت کا تعلق فقط وضو سے نہیں ہے کہ وضو کی سنتیں، اس کا تعلق فقط نماز سے نہیں ہے کہ نماز کی یہ سنتیں ہیں، اس کا تعلق فقط عبادات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، رہن سہن سے بھی ہے، پہننے اوڑھنے سے بھی ہے، کھانے پینے سے بھی ہے، بول چال سے بھی ہے، شکل و شباہت سے بھی ہے، ہر چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تعلق ہے۔ اگر راستے میں ہم کچرا ڈال رہے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے پانی کا راستہ یا گھر کا پانی اس طرح چھوڑ رکھا ہے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے اوقات منظم نہیں ہیں، جب چاہا ہم نے کھانا کھا لیا، جب چاہا سوئے، جب چاہا اٹھے، جب چاہا دکان کھولی، جب فرصت ملی نماز پڑھی، تو اس کے معنی یہ کہ ہماری زندگی میں اگر نظام نہیں ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس کی زندگی منظم ہوتی ہے، اس کے یہاں طے ہوتا ہے کب سونا ہے، اس کے یہاں طے ہوتا ہے کب اٹھنا ہے، اس کے یہاں طے ہوتا ہے کب کھانا کھانا ہے، اس کے یہاں طے ہوتا ہے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اس کے یہاں طے ہوتا ہے کہ کاروبار کے لیے کتنا وقت ہے، اس کے یہاں طے ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے اللہ کی دین کی محنت کے لیے کتنا وقت ہے۔ اس کی پوری زندگی منظم ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ہر ایک چیز کا ٹائم اور وقت ہوتا ہے۔ وہ راستوں پر بیٹھ کر گپ شپ نہیں کرتا، وہ گھنٹوں موبائل میں گیم یا واہیات کو دیکھ کر خود ہی ہنس کر اور مذاق کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو دوستو، سنت والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں سے حفاظت رکھی ہے۔ اور آج اگر ہم جائزہ لیں کہ ایک طرف غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمان ہیں، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں عزت مل رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی جماعت ہے لیکن دنیا کے سپر پاور اور طاقتورین ترین ملک ان سے ڈر رہے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا رعب ہے، حالانکہ ایک چھوٹی سی جماعت۔ اگرچہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ غزہ تباہ ہو گیا، نظر آ رہا ہے کہ بچوں کی شہادتیں ہو گئی اور ان کے گھرانے برباد ہو گئے، لیکن دوستو انہوں نے سنت والا راستہ اختیار کر رہا۔ ان حالات میں بھی ان کی زبان پر ہے الحمدللہ، ان حالات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان حالات میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کی ہمیں کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ طعنہ دے رہے ہیں کہ پانی کا بھیجنا، دوا کا بھیجنا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا کام تھا۔ آج دنیا کے مسلم ممالک یہ عورتوں والا کام کر رہے ہیں کہ پانی بھیج رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بھیج رہے ہیں، ان کے لیے دوا اور علاج اور ایمبولینس بھیج رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عورتوں کا کام ہے، عورتوں کا کام۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ دشمنوں کے ساتھ جہاد تھا۔ اس جہاد کو تم نے چھوڑ دیا تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں تمہارا کوئی رعب نہیں، دشمنوں کے یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں،
دشمنوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری حیثیت ایک زمانے میں ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب میں بہنے والا خش و خاشاک۔ سیلاب میں جو کچرا بہتا ہے، گھاس پھوس بہ جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ تعداد میں، مقدار میں، کوانٹیٹی میں وہ بہت لمبی چوڑی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج امت مسلمہ کی اور مسلم ملکوں کی یہ حیثیت ہے، اور وہ حیثیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس بات سے کہ وہ دنیا میں کسی آزمائش میں، فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں، یا آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے دوستو، اس فتنے کے دور میں ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کو اختیار کریں، عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، سیاست میں بھی، اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے۔ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے دوستو، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر کر کے، معلوم کر کر کے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔